واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور ارحام سے ڈر جاؤ، رحم سے ڈر جاؤ. یعنی رحم سے ڈر جاؤ کیا مطلب؟ یعنی رحم کے معاملے میں ڈر جاؤ، صلہ رحمی کے معاملے میں ڈر جاؤ. اللہ نے انسان کو اکیلا پیدا نہیں کیا. اللہ نے انسان کو کسی صحرا کے اندر اکیلی زندگی گزارنے کے لیے پیدا نہیں کیا. اللہ رب العالمین نے انسان کا ایک کنبہ، قبیلہ، خاندان بنایا ہے. اس آیت کریمہ سے پتہ لگتا ہے کہ ہر انسان دوسرے انسان کا رشتہ دار ہے. ہر انسان کا دوسرے انسان سے رحم کا تعلق ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رحم کے معاملے میں ڈر جاؤ. ہر انسان کا دوسرے انسان سے تعلق ہے، وہ اس رحم کے رشتے کا دھیان رکھے. یہ رشتہ جو رحم کا ہے، جو اماں حوا اور سیدنا آدم علیہ السلام کے حوالے سے ہر انسان کا دوسرے انسان سے ہے، یہ دو مسلمانوں کے درمیان بھی ہے، یہ دو کافروں کے درمیان بھی ہے، اور یہ مسلمان اور کافر کے درمیان بھی ہے. اس کے اندر یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ کوئی مسلمان ہی ہوگا تو وہ ہمارا رحم کا رشتہ دار ہے. غیر مسلم بھی انسانیت کے حوالے سے ہمارا بھائی ہے، ہماری بہن ہے، انسانیت کے حوالے سے. اور سب انسان ان کی اصل حضرت آدم اور حضرت حوا ہیں رضی اللہ عنہما علیہم السلام. رحم کا معاملہ اتنا اہم ہے کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک رحم کو توڑنا یہ بڑے گناہوں میں سے ہے. قطع رحمی کرنا یہ بڑے گناہوں میں سے ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فاسق و فاجر لوگ کون ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں فاسق و فاجر لوگ وہ ہیں وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ. فاسق و فاجر لوگ کون ہیں؟ اللہ کے نافرمان کون ہیں؟ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ، جو اللہ کے وعدوں کو پختہ ہونے کے بعد توڑ دیتے ہیں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ، جن چیزوں کو اللہ نے ملانے کا حکم دیے ہے وہ ان کو ملانے کی بجائے ان کو وہ توڑتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں. ایک اور آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. شاید کہ اگر تمہیں کوئی عہدہ ملے زمین کے اندر تو تم زمین میں فساد کرو اور تم قطع رحمی کرو. قطع رحمی کرنا بہت بڑا گناہ ہے اور صلہ رحمی کرنا بہت بڑی نیکی ہے. جو قطع رحمی کرنے والا ہے، حدیث مبارکہ ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا. اور صلہ رحمی کرنے والا اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اور اس کی عمر میں اضافہ فرما دیتے ہیں احادیث مبارکہ کے مطابق. صلہ رحمی سے مراد کیا ہے؟ صلہ رحمی سے مراد رحم کا تعلق صرف رشتہ داروں میں نہیں ہوتا، وہ دو انسانوں کے درمیان بھی ہے. ایک یہ بڑا تعلق ہے، پھر یہ اس سے محدود ہوتا ہے، پھر اس سے محدود ہوتا ہے، پھر اس سے محدود ہوتا ہے. جتنا رشتہ محدود ہوتا رہتا ہے، قریب ہوتا رہتا ہے، اتنا دوسرے کا حق بڑھتا رہتا ہے. جس کا ہم سے جتنا زیادہ رشتہ ہے اتنا اس کا ہم پر حق زیادہ ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ ہم لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کیسے کریں، کس ترتیب سے کریں؟ تو آپ نے فرمایا سب سے پہلے انسان پر انسان کی ذات کا حق ہے، پھر انسان پر انسان کے بیوی بچوں کا حق ہے، پھر انسان پر انسان کے ماں باپ کا حق ہے، پھر انسان پر انسان کے بہن بھائیوں کا حق ہے، پھر جو جتنا قریب ہے اتنا انسان پر اس کا حق ہے. ثم ادناک ادناک امک و اباک ثم اختک و اخاک ثم ادناک ادناک. آپ نے فرمایا سب سے پہلے تمہارے ماں باپ، پھر تمہارے بہن بھائی، پھر جو جتنا قریب ہے. اور یہ رشتہ داری پھیلتی رہتی ہے، کسی سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے، سیدنا آدم اور اماں حوا کا رشتہ تو ہے. انسان دوسرے انسان کو خوش کر دے، دوسرے انسان کے ساتھ اچھا معاملہ کرے تو یہ بہت بڑی نیکی ہے. بڑی نیکیوں میں سے ایک نیکی یہ ہے حدیث مبارکہ کے مطابق کہ انسان دوسرے بندے کو خوش کر دے،
دوسرے بندے کے دل میں سرور داخل کر دے. یہ افضل ترین نیکیوں میں سے ہے.